عمل. اور یہ کوٹ بڑا زبردست ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا کسی ایڈکشن کے لیے اور کاؤنسلنگ کے لیے, تو وہ کہتے ہیں میں کیسے کروں گا, اتنے ایئرس پڑھے ہیں, ہاؤ ول آئی بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو بیسٹ ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ٹوڈے میٹرس, ہر دن کو ایک دن لو, اپنی لائف کو ایک دن لو اور اس دن کو سیو کرو. اس دن کو سیو ایسے کرو کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو, آگے کی فکر چھوڑو میں کیسے پڑھوں گا, میں کیسے کنسسٹنٹ ہوں گا, میں کیسے بری عادت چھوڑوں گا. اس دن کو سیو کرو, نیکسٹ دن آئے گا اس دن کو سیو کرو. اپنے دنوں کو جو ہے نا وہ بائیفرکیٹ کر دو, اپنے ٹاسک کو اسمال ٹاسک بنا لو, بجائے کہ اپنے اوپر اتنا بوجھ لینے کے. فیوچر کو چھوڑو, جو ہوگا ہو جائے گا. اس دن اچھا رویہ رکھو, پازیٹیو رہو اور ٹک لگاؤ کہ آج میں پازیٹیو تھا, آج میں نے بیوی سے پیار سے بات کی, آج جو ہے میں نے رسپانسبلٹیز پوری کی, میں نے 5 نمازیں پڑھی, دن سیو ہو گیا الحمدللہ. رات کو سو جاؤ, اگلے دن کی ٹینشن چھوڑو. وی اوور ایسٹیمیٹ دا پاسٹ کہ یہ ہوا وہ ہوا, حالانکہ اتنا ہوا نہیں ہوتا. وی اوور ایگزیجریٹ دا فیوچر کہ کیسے کروں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. بٹ وی انڈر ایسٹیمیٹ ٹوڈے, اور ٹوڈے کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, بھول رہے ہیں ٹوڈے میٹرز, رائٹ. اور جہاں تک موٹیویٹیڈ رہنے کی بات ہے تو زگ زگلر ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, بڑا اچھا کوٹ ہے. اس نے کہا تھا پیپل آفن آسک کہ ہاؤ ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ اینڈ موٹیویشن ڈزنٹ لاسٹ. تو اس نے کہا نیدر ڈز باتھنگ, دیٹس وائی وی ریکمینڈ اٹ ڈیلی. تو جس طرح ہم باتھنگ ڈیلی لیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر نہ لیں تو مسئلہ ہوتا ہے, تو اسی طرح موٹیویشن ڈیلی ہے. اور اسلام نے جو موٹیویشن دے دی ہے سبحان اللہ, مطلب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ اپریشیٹ کریں کہ ہے کیا اسلام, کیا ٹریجر ہے کہ 5 وقت آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں اگر نماز سمجھ کے پڑھیں, اور 5 وقت آپ کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سجدہ کریں نماز میں, اور 5 وقت آپ کا فوکس ریوائز ہوتا ہے نماز میں. کس طرح فوکس ریوائز ہوتا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں, آپ فوکسڈ ہیں اور آپ کسی ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. تو نماز ٹریجر ہے, نماز کو سمجھ کے پڑھیں. اوکے, کرٹیسزم آخری بات ہے جی, کہ ہم کرٹیسزم کیسے برداشت کریں, ہم کیسے امپاور ہوں. اس پہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. ایک رائٹر ہے, لکھتے ہیں کہ میں نے ایک چیز لکھی اور میرا جو بیسٹ فرینڈ تھا اس نے کرٹیسائز کیا, اس نے میرے خلاف کالم لکھا. میں بڑا ہرٹ, میں ایک بزرگ کے پاس گیا, میں نے کہا جی کہ کیا کروں بتائیں, کوئی اسپریچول طریقہ, میرے سے کرٹیسزم برداشت نہیں ہوتا اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ میرے اپنے نے مجھے کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. 2 بزرگ تھے, ایک بڑے بزرگ ایک چھوٹا بزرگ. چھوٹے بزرگ انٹرنشپ کرنے گئے بڑے کے پاس کہ میں ان سے کچھ سیکھوں. اب وہ بڑے کے ساتھ ہیں, بڑے جاتے ہیں بازار میں, سب کو سلام کرتے ہیں, ڈیٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑا لرن کر رہا ہوں میں. چلتے چلتے ایک جنگل میں چلے آتے ہیں. جنگل میں سانپ جو ہے وہ آلموسٹ مرا ہوتا ہے, اور ٹھنڈ ہوتی ہے, بارش ہو رہی ہوتی ہے, سانپ اکڑا ہوتا ہے. بڑے بزرگ کیا کرتے ہیں کہ سانپ کو اٹھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں اور ایک درخت پہ لٹکا دیتے ہیں اور دھوپ کا ویٹ کرتے ہیں. اب چھوٹے بزرگ جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بابا جی جو ہیں مطلب ان کا مائنڈ تو نہیں کہیں سٹیا گیا, کیونکہ سانپ کو جب ہوش آئے گا تو وہ تو کاٹ لے گا, تو یہ تو سانپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ہیلپ ہم غلط کریں, اس کو مار دینا چاہیے. انہوں نے کہا جسٹ ویٹ کرتے رہے. اب جیسے ہی دھوپ لگی اس کو سانپ کو, اور وہ اسے پیار کر رہے تھے, اور جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا, ڈس لیا بڑے بزرگ کو. اب وہ چھوٹا بزرگ بڑا حیران. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عقل مند سمجھتا تھا, لیکن یہ کوئی دانشوری نہیں تھی جو آپ نے کیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس نے مجھے جو ڈسا ہے اس نے مجھے کیا کہنا چاہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے مجھے تھینک یو بولا. کو تھینک یو اسی طرح بولنا آتا ہے, سانپ کو ڈس کر ہی تھینک یو بولنا آتا ہے. اسی طرح تم ڈاگ کی طرف دیکھو, کتے کی طرف. کتا جب ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, بھونکتا ہے نا, دم ہلاتا ہے, بھونکتا ہے. اور جب غصے ہوتا ہے تب بھی. اس بیچارے کا میکینزم ہی ہے, اس کی ایبیلٹی ہی یہ ہے, ٹو بارک ایون ان ایکسائٹمنٹ. سانپ کی ایبیلٹی صرف کیا ہے, ڈسنا. تو کچھ لوگ کی نیچر ہے کرٹیسائز کرنا, اور وہ اس نیچر سے نہیں باز آ سکتے. تو یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے, یہ تمہارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا والدہ کو لے کے, اور وہ ان کا ڈاکٹر نہیں تھا, ویسے ہی لے گئے, طبیعت ان کی خراب تھی. میری والدہ کڈنی پیشنٹ ہیں. انہوں نے ان کو ایک دوائی دی, اور میں نے ان سے صرف یہ گزارش کی کہ یہ دوائی کن سالٹس کی بنی ہے, میں پڑھوں گا جا کے, آپ یہ دوائی کیوں دے رہے ہیں, یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور کڈنی پیشنٹس کو اینٹی بائیوٹک منع ہے.
بجائے کہ مجھے آنسر کرنے کے رسپیکٹفلی ہی سیڈ کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا میں فزکس پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا اگر میں فزکس کا پیپر بناؤں آپ کو کیسا لگے گا؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ بنا لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے اس میں پیشے میں آؤں آپ کو برا لگے گا نا، میں آپ میں انٹرفیئر کروں آپ کو برا لگے گا نا. میں نے کہا دیکھیں پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ ہے کہ میرا رائٹ ہے کہ میں جانوں کہ میڈیسن اینٹی بائیوٹک ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہے کڈنی پیشنٹ ہے، میں بتا رہا ہوں تو آپ ذرا خیال کر کے دیجیے. انہوں نے کہا بھائی یو نیڈ ٹو لرن سم مینرز، یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹاک ٹو ڈاکٹرز، اور مجھے میرا پیشہ آپ سے زیادہ پتہ ہے. بہرحال جو بھی ہوا ایک ہمارا تھوڑا سا انہوں نے کلیش کرنے کی کوشش کی، بٹ اس دن میرے پاس چوائس تھی، میں اپسیٹ ہو جاتا اور اس چیز کو لے کے گرج پال لیتا اور کہتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. بٹ ایموشنلی آئی میڈ اے ڈیسیژن کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا انسیکیور ہو رہے تھے، ٹو بی آنیسٹ. بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور ان کو یہ سوال پسند نہیں آیا، ان کی ایگو ہرٹ ہوئی، ان کی انا ہرٹ ہوئی. تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ پرابلم ان میں. میں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر دیا. ہو سکتا ہے کوئی اور کسی اور طرح کرے. سو میں ریلیو ہو گیا اس دن کے لیے، رائٹ. سو کچھ لوگ جو ہے نا مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کرٹیسزم کرتے ہیں، آپ کو اوائڈ کرنا سیکھنا ہے اور آپ کو جاننا ہے کہ ان کی نیچر ہے. اوکے یہ ساری چیز ہے. اور یہ کوٹ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کھڑو، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے. سو واٹس دا کنکلوڈنگ پوائنٹ؟ کون بتائے گا؟ اور یہ بھی ہے ٹروتھ از لائک اے لائن، سیٹ اٹ فری، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیفینڈ اٹ، اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف. تو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، سچ پتہ ہے سب کو، اللہ کو سچ پتہ ہے، اللہ آپ کو ڈیفینڈ کروا دیں گے. سو کرکس کیا ہے؟ کیا چیزیں امپاور کرتی ہیں ہیومن بینگ کو؟ یہ جو ٹولز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے پیچھے بڑی بکس ہیں اور ان کے پیچھے بہت سی ویڈیوز ہیں موٹیویشنل اسپیکر کی. لیکن کرکس کیا ہے؟ کیا پتہ لگا کہ ہمارا جو ریلیجن ہے اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں اور اس کا جو فریم ورک ہے، جو ڈھانچہ ہے، جس فریم ورک کو ہم اپنا لیں اور اس کا جو ورلڈ ویو ہے اور اس کے جو پرنسپلز فنڈامنٹلز ہیں وہ اڈاپٹ کر کے ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہو جائیں گے، امپاور بھی ہو جائیں گے، ڈیسیژن میکنگ بھی امپروو ہو جائے گی، ویژن بھی بڑھ جائے گا اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اوکے سو دس از دا کرکس. اور جتنے ٹولز آف امپاورمنٹ ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں. سو دس از انف ٹو اپریشیٹ our religion in a context جو شاید ہم نے پہلے نہیں کیا، اور to realize the worth of this great way of life اور this treasure. اور اللہ نے صحیح کہا نا کہ بے شک اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کلیئر کٹ آیات کے ساتھ تاکہ وہ انسانوں کو کہاں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر کہاں لائے؟ لائٹ میں لے کر آئے. تو یہ دس از دا لائٹ، اور اس کو اپنائیں، اس کو اون کریں. ٹرائی یور بیسٹ کہ آج سے جو ہے نا ہم نے اسپینڈ کرنا ہے، اور مت سمجھیں کہ ایک ورک شاپ سے امپاورمنٹ مل گئی، امپاور ہو گئے. یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ اور اسٹارٹ گیونگ رائٹ ناؤ. نالج سے اسٹارٹ کریں، نالج نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اوکے اور اسی لیے یوتھ کلب ہے نا، ہمارے حلقات اور ٹریننگ سیشنز میں آئیں اور ہمارے جو کلاسز ہو رہی ہیں ریگولر اس میں آئیں اور ہم آپ کو ٹرین کریں گے، آپ کو امپاور کریں گے، چیزیں دیں گے تاکہ آپ اس کو ایک پازیٹیو ایجنٹ بن کے، چینج آف ایجنٹ بن کے اپنے لوگوں میں اسپریڈ کریں. تو تھرو ایجوکیشن وی وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ. اور اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورلڈ کو چینج کیا تھا. اور آج کا جو دور ہے اس میں ہمیں اس طرح سمجھانے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ لوگوں کو سیدھا آپ اسلام بتائیں گے تو وہ آپ کو اٹیک کر دیں گے، سیدھی سی بات ہے. جبکہ آپ پہلے انہیں یہ چیزیں بتائیں گے اور پھر کہیں گے کہ اچھا وہ یہ تو اسلام ہے، مائی گاڈ یہ تو اسلام میں چیزیں ہیں ساری، تو پھر وہ شاید ڈیفینیٹلی آپ کی بات بھی سنیں اور فیسینیٹ بھی ہوں. سو جزاکم اللہ، بہت ٹائم لے لیا میں نے، ہوپ فلی آج لرن کیا ہم نے اور بہت سی ہمیں یوزفل چیزیں ملی ہیں. تو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور ٹیک کیئر انشاءاللہ ٹل نیکسٹ ٹائم، سی یو انشاءاللہ. جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.